بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ جماعت دہم، مضمون اردو۔ نظم کے لغوی معنی ایک لڑی میں پرونا یا منظم کرنا کے ہیں۔ نظم کی تعریف ایسی صنف سخن جس میں مسلسل کسی ایک ہی واقعے یا قصے کو ربط و تسلسل کے ساتھ اشعار کی شکل میں بیان کیا جائے اسے نظم کہتے ہیں۔ نظم نمبر 1، حمد۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ کن ہو جا یعنی تخلیق پا جا۔ عالم دنیا، جہان یا کائنات۔ عالم ہوتا تو علم دین والا۔ کشاکش کھینچا تانی، چہل پہل، نفسا نفسی۔ صدا آواز یا نوا۔ ہاؤ ہو شور غل۔ شاعر حفیظ جالندھری اس شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرتے وقت صرف ایک لفظ کن کہا اور یہ دنیا طرح طرح کی مخلوقات سے بھر گئی اور یہاں پر چہل پہل کا مرکز بن گیا۔ حفیظ جالندھری رب کائنات، خالق کائنات کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس شعر میں کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہی ہیں جس نے ایک حرف کن کہا اور کائنات تخلیق ہو گئی۔ یہ خوبصورت جہان آب و گل معرض وجود میں آ گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی قدرت تخلیق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ کن کہتا ہے، پس وہ چیز وجود پا جاتی ہے۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 82۔ دوسرے مصرع میں شاعر اپنی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ خالق کائنات کے ایک کن کا کمال یہ ہے کہ یہ کائنات رنگ و نور سے بھر دی گئی۔ زمین و آسمان کو گہما گہمی کا مرکز بنا دیا گیا اور آسمان پر سورج، چاند، ستارے چہل پہل کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ زمین پر انسانوں، حیوانوں، چرند اور پرند کی صورت میں گہما گہمی اور ہنگامہ آرائی پائی جاتی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی جو ہے وہ ہر شے پر محیط ہے۔ وہ پوری کائنات کو صرف ایک لفظ کن کہہ کر تخلیق دے دیتا ہے۔ کائنات کی ساری چمک دمک اور رنگا رنگی اسی کی وجہ سے ہے۔ یہی انداز اور اظہار کا انداز جو ہے حفیظ جالندھری کا نہایت ہی پر اثر ہے۔ شعر نمبر 2، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ نظام سلسلہ یا طریقہ، حکمرانی بادشاہی یا حکومت، جاویدانی ہمیشہ رہنے والی لازوال، باغبانی باغ لگانا یا باغ دنیا کی نگہبانی۔ حفیظ جالندھری خالق کائنات کی حمد و ثنا کرتے ہوئے تشریح طلب شعر میں پہلے مصرع میں عرض کرتے ہیں کہ آسمانی نظام جو نظام شمسی اور قمری پر مشتمل ہے، اس سارے نظام کا کنٹرول صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات سبقت کرنے والی ہے دن سے، یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ بھی سورہ یاسین آیت نمبر 40 سے لیا گیا ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے اور کائنات میں ایک ترتیب رکھی گئی ہے، کہیں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نظر نہیں آتی۔ ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس طرف دیکھیں ہر طرف گہما گہمی نظر آتی ہے۔ زمین و آسمان کا نظام بہترین انداز سے چل رہا ہے تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے اس باغ دنیا میں لازوال بہار برپا کر رکھی ہے۔
اس باغ کا نگہبان اور اصل مالک جو ہے، نگران ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسی کبریائی اور عظمت کو امیر مینائی بھی اپنے الفاظ میں خاص خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ چمن دنیا میں ساری رعنائیاں اللہ تعالیٰ نے ہی بخشی ہیں، ان کا خوبصورت انداز قابل تعریف ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ شعر نمبر 3۔ زمیں پر جلوہ آراں ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ جلوہ آراں ہونا، ظاہر ہونا یا نمایاں نظر آنا۔ مظاہر مظہر کی جمع ہے، مراد نظارے۔ داتا حقیقی عطا کرنے والا یا رازق حقیقی۔ دسترخوان وہ کپڑا جس پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، مراد زمینی نعمتیں، پھل پھول، سبزیاں، فصلیں وغیرہ۔ شاعر حفیظ جالندھری رب کائنات کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پہلے مصرعے میں بتاتے ہیں کہ زمین پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جتنی بھی نشانیاں نظر آتی ہیں وہ اس کے جلووں کے انداز میں ہیں۔ ہم ان علامتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چلنے پھرنے والے جانور کو پانی سے، پس کوئی ان میں سے پیٹ کے بل رینگتے ہیں اور کوئی ان میں سے 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور کوئی ان میں سے 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، جو کہ اس کائنات کا حقیقی داتا ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، پورے کرۂ ارض کو انسان کے لیے دسترخوان بنا دیا ہے۔ اسی زمین پر پھل بھی پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں بھی اگتی ہیں، اسی زمین پر بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی رازق ہے اور اس کے فرمان کی عملی صورت بن کر شکر ادا کرتا نظر آتا ہے۔ شعر نمبر 4۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ باری ہوتا ہے بیٹا تخلیق کرنے والا، بنانے والا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ سرد و گرم یعنی سردی اور گرمی، مراد نشیب و فراز، دنیاوی نشیب و فراز، اپس اینڈ ڈاؤنز آف لائف۔ خشک و تر مراد خشکی اور سمندر۔ اجالا روشنی، تاریکی اندھیرا، مراد صبح و شام۔ باری پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ شاعر حفیظ جالندھری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے شعر کے پہلے مصرعے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات جو ہے، یہ جو کائنات ہے وہ مجموعہ ازداد کی صورت میں تخلیق کی گئی ہے۔ اگر سردی ہے تو یہ صنف ضد ہے نا، صنف تضاد ہے یہاں پر۔ اگر سردی ہے تو اس کی ضد گرمی کو پیدا کیا گیا ہے۔ اگر خشکی ہے زمین پر تو اس کے مخالف تری یعنی سمندر بنایا گیا ہے۔ اگر اجالا ہے تو روشنی بھی ہے، اندھیرا ہے تو پھر روشنی ہے، اجالا ہے تو تاریکی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جیسا کہ اللہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم نے کائنات میں کوئی چیز یعنی خشک و تر نہ چھوڑی جس کا اس کتاب یعنی قرآن مجید میں ذکر موجود نہ ہو۔ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں حفیظ جالندھری فرماتے ہیں کہ کائنات میں جو چیز بھی ہمارے دائرہ بصارت میں آئی ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان، کبریائی، عظمت نظر آتی ہے۔ وہ صاحب ذی شان ہے، وہ ہر کسی کو شان عطا کرنے والا ہے۔ اسی نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان کریمی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی بہت سی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ سورۃ الکوثر آیت نمبر 1۔ شعر نمبر 5۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ کائنات دنیا، ارض و سماوات، مخلوقات مخلوق کی جمع ہے یعنی طرح طرح کی مخلوقات، نباتات سبز پودے، جمادات بے جان چیزیں جیسے پہاڑ وغیرہ۔ حفیظ جالندھری اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں یعنی زمین و آسمان میں جو اس کائنات کا ظاہری حصہ ہیں، اس کے علاوہ انسانی نگاہوں سے کائنات کے بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں۔ ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان تخلیق فرمائے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں 3 طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، یعنی جمادات پودے اور جڑی بوٹیاں، جمادات پہاڑ اور ٹھوس چیزیں، حیوانات یعنی تمام طرح کے جانور جو بولنے والے ہیں اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ بھی پیدا فرمائے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حیوان ناطق ہے اپنا نائب بنا کر اس کو عزت اور سرفرازی عطا فرمائی ہے اور اسے مخلوقات میں اشرف بنایا ہے یعنی اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ پودے، درخت، کائنات میں جو بھی ہمیں نظر آتے ہیں، انسانوں اور حیوانوں کے لیے انہیں خوراک کا باعث بنایا ہے۔ یہ دن کے وقت آکسیجن ہمیں فراہم کرتے ہیں اور انسانوں اور حیوانوں کے لیے سانس لینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جانوروں اور پہاڑوں کو بھی انسانی فائدے کے لیے ہی تخلیق کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک تمہارے لیے ان مویشیوں میں بے شمار فائدے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ رب سے مراد وہ ذات ہے جو کائنات کی تمام اشیاء کو پیدا کر کے ان کی نشو و نما اور جملہ ضرورتوں کو پورا کر کے درجہ کمال تک پہنچانے کا بندوبست کرتی ہے۔ اس کی نوازشیں، اس کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم سب پر یکساں ہے اور ہر چیز پر ہے، ان کے لیے بھی جو اسے مانتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو اس کے منکر ہیں۔ شعر نمبر 6۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارے اور ہمارے باپ دادوں کا۔ خالق پیدا کرنے والا مراد اللہ تعالیٰ، نیک ارادوں اچھے ارادوں اچھی نیتوں، مالک حقیقی بادشاہ، دادوں دادا کی جمع مراد آباء و اجداد بڑے بزرگ۔ شعر پہلے مصرعے میں حفیظ جالندھری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو پہلے تخلیق فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی اللہ ہے جس نے تم کو بنایا ہے اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہی دلی رازوں کو جاننے والا ہے۔ انسان جو الفاظ یا نیتیں ظاہر کر دیتا ہے اور جو اس کے دل میں پوشیدہ ہیں، جو لبوں تک نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ ہر ارادے سے واقف ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان حائل ہے یعنی موجود ہے۔ اگر انسان کی پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتیں ہیں تو وہ لوگوں سے اوجھل ہو سکتی ہیں لیکن اللہ سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ شعر کے دوسرے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے، وہی ہماری نسلوں کا بھی خالق ہے، لہٰذا اگر ہم ایمان کے ساتھ رب کائنات کی عظمت کو دل و جان کے ساتھ تسلیم کریں اور یہ تسلیم کر لیں کہ حقیقی بندگی والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کی عبادت ہمارا دستور بن جائے تو قرآن مجید کے مطابق ہمارا مقصد تخلیق پورا ہو جائے گا۔ شعر نمبر 7۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا شیدا کیا جس نے۔ بشر آدم کی اولاد، فطرت اسلام اسلام کی فطرت پر، شیدا عاشق یعنی قربان ہونے والا، محمد مصطفیٰ محبوب باری تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حفیظ جالندھری خالق کائنات کی حمد و ثنا کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا فرمانے والا ہے، جس کی وضاحت فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دین یعنی اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، لہٰذا اسلام سلامتی اور امن والا دین ہے۔ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر یعنی فطرت صالحہ اور فطرت سلیمہ پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اپنا منہ سب سے موڑ کر دین کی طرف کر لو، یہی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں حفیظ جالندھری بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا، اور پھر اپنی تمام مخلوقات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا درس بھی دیا۔ اصل میں شاعر ہمیں مقصد تخلیق کائنات بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رنگ و نور کا یہ جو میلہ ہے صرف اور صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اس طرح مخاطب ہو کر فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو رحمت بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام بھیجو سلام کہہ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔